السلام علیکم. ایک بار پھر حاضر ہوں آفاق فاروقی اپنے وی بلاگ کے ساتھ. وہ بہت دلچسپ صورتحال ہے عورت مارچ کے حوالے سے. جب صورتحال بہت خراب ہو جائے نا اور امید ٹوٹنے لگتی ہے تو آدمی بے حس ہو جاتا ہے. تو ہم صدیوں سے بیسکلی بے حس ہیں، اس لیے میں مسکرا دیا، جس کی میں معذرت چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں نے یہ بتانا تھا کہ جی آج کا جو سب سے بڑا سٹائر تھا سوشل میڈیا پہ، ایک خاتون میری فرینڈ لسٹ میں ہیں، بہت پروگریسو ہیں اور بہت ایکسٹرا آرڈنری جا کے بات کرتی ہیں، جس سے مجھے بہت حیرانی بھی اور ڈر بھی لگتا ہے، شبہ بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک پوسٹ کی کہ کیا ہے یہ عورت مارچ. ملک کی خاتون اول جو ہے وہ 5 بچوں اور 7 نواسے نواسیوں پوتے پوتیوں اور ایک صحت مند شوہر کو چھوڑ کر شادی کر سکتی ہے نئی، اور ہنسی خوشی رہ سکتی ہے، اور باقی خاندان بھی مطمئن رہتا ہے، قوم بھی مطمئن رہتی ہے. اس سے زیادہ بھی کوئی حقوق چاہیے؟ بات تو صحیح ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر اسی خاتون اول کی پارٹی کے ایک سینیٹر ہیں، جاوید فیصل میرے خیال میں، جی، جو بہت بولتے ہیں اور جو عمران خان کے ہر جلسے میں ماڈریٹر ہوتے ہیں مائک ڈائس کے اوپر. ان کی لاپرواہی اور جس انداز سے انہوں نے باتیں کی اور اسے ایک مذاق قرار دیا، تو پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ پتہ چلا کہ عمران خان کی زندگی کی تاریخ دیکھیں، ان کی ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو ہنسی آتی ہے اس طرح کی باتیں سن کے. خیر، دوسری، پھر میرے ایک دوست ہیں سائیکاٹرسٹ ہیں اور بہت ہی پڑھے لکھے. میں ڈاکٹری کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر تو وہ ہیں ہی بہت بڑے، مگر وہ ایک انٹلیکچوئل آدمی ہے. تو رات ان سے بات ہو رہی تھی فون پہ، تو کہنے لگے میں پوسٹ لگاتے لگاتے رہ گیا کہ اوبیڈینٹ ہسبینڈ، اوبیڈینٹ اینڈ لائل ہسبینڈ جو ہے وہ کہتا ہے ہمارا جسم حضور آپ کی مرضی. تو میں نے کہا کہ یہ جو لائل اور اوبیڈینٹ ہے یہ انورٹڈ کامز میں ہے. کہنے لگے یہ تمہاری شرارت ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. تم اور ہنسنا شروع ہو گیا. پھر اسی کمیونٹی میں ایک میرے ہی دوست کی صاحبزادی ہیں، زارا اقبال، لائر ہیں، ینگ امریکن پاکستانی، بورن امریکن پاکستانی بچی، بہت ہی ایجوکیٹڈ. ان کی پوسٹ پڑھ کے بہت خوشی ہوئی، اور وہی میرا تھاٹ ہے. کل میں نے کہا بھی تھا ادبی لفظوں میں، اب میں کھل کے کہہ دیتا ہوں. اس بچی جو امریکہ کی پیدائشی ہے، یہیں پیدا پلی بڑھی، یہیں گرو ہوئی، یہیں ایجوکیٹ ہوئی، اور پاکستان میرا تو نہیں خیال ہے وہ موسٹ آفن جاتی بھی ہوگی، مگر کل ریئلی آئی واز امپریسڈ ود ہر کہ وہ کتنا پاکستان کے بارے میں سمجھتی ہے اور جانتی ہے. اس نے پوسٹ لگائی کہ یہ جو عورت مارچ کی جو خواتین ہیں اسے گریسفلی بھی کر سکتی تھیں، جیسے کبھی فاطمہ جناح نے اور بیگم اکرام اللہ وغیرہ نے جد و جہد جب شروع کی وومن رائٹس کی، تو وہ کتنے گریسفلی انہوں نے بڑی مصیبتیں سہیں، مگر وہ اپنی قربانیاں دینے کے باوجود اپنے پیشنس لوز نہیں کیے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ مغلظات کا ایک طوفان بدتمیزی دونوں طرف سے نظر آتا ہے، اور اس کو دونوں طرف کے جو انٹلیکچوئلز ہیں بڑے اور پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی مکمل طور پہ مارچ کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ نیم دروں جسے کہتے ہیں نا کہ ہر طرف کھیلنا ہے. اور پولیٹیکل جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو آج کا سب سے اہم واقعہ ہے، محترم جناب سراج الحق صاحب نے، امیر جماعت اسلامی نے کراچی میں عورت کے حوالے سے ایک کانفرنس ٹائپ اور ایک جلسہ ٹائپ ایک میٹنگ کی، اور وہاں کہا کہ عورت، مغرب کی عورت تنہا ہے اور مشرق کی مذہبی عورت محفوظ ہے. تو میں نے بخدا دل میں ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کہ وہ سراج الحق ہیں جن کے اپنے علاقے سے
خواتین کو ووٹ دینے کا رائٹ نہیں، اپردیر وغیرہ چیک کر لے ریکارڈ پہ جا کے کہ ان کے علاقے کی عورتیں ووٹ نہیں دے سکتی. بہت ہمبل آدمی ہیں، بہت نستعلیق ہیں، اور ایک ہی بات وہ بھی ریپیٹ کر رہے تھے جو اس وقت ہر ملا ریپیٹ کر رہا ہے کہ اسلام نے 1450 سال پہلے حقوق دے دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ریپیٹ کرتے ہیں. مگر کوئی یہ نہیں بتا کر دے رہا کہ حضور نے تو کیا، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا مانتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے. کیا میں اور آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے وہ رائٹ دیے ہیں؟ آپ تو اپنے علاقے کی عورت کو ووٹ نہیں دلا سکے، آپ کہتے ہیں سارے رائٹس ہیں. پھر مولانا فضل الرحمان عالمی سازش بھی قرار دے رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، جبکہ کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب میں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں اگر کچھ کہوں تو ہم لوگ تو چپ ہو جاتے ہیں نا کہ یہ لوگوں کا پرسنل ہے، مگر آج بولنا پڑے گا. اگر آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے بھی پچھلے دنوں شاہین صاحبائی کا کالم پڑھا ہو 92 میں مولانا فضل الرحمان پر، اور انہوں نے بہت کچھ یہ کہہ کر لکھنے سے چھوڑ دیا کہ میرا قلم اجازت نہیں دیتا. قلم کیا اجازت نہیں دیتا؟ پاکستان میں چھپ نہیں سکتا. انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے جب کوئی بات زرداری صاحب نہیں منوا سکتے تھے تو بے نظیر بھٹو انہیں اپنے پاس اکیلے روم میں بلایا کرتی تھیں، اور جب واپس لوٹتی تھیں تو مولانا مان چکے ہوتے تھے. بہت معنی خیز بات لکھی، مگر ڈیٹیل نہیں تھی. میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی والے برا نہ مانے، کنفرم کر لیں، شاہین صاحبائی اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، زندہ ہیں، اور انتہائی باوقار میرے محترم سینئر ضیاء الدین صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں. اور افضل خان مرحوم کا انتقال ہو گیا، اے پی پی والے. یہ لوگ گواہ ہیں کہ بی بی شادی کے بہت عرصے کے بعد تک اور پہلی حکومت بننے کے بعد تک اپنے گھر میں نیکر میں پھرا کرتی تھیں. اور یہ واقعہ بے نظیر بھٹو نے شاہین صاحب کو، ضیاء الدین صاحب کو، مرحوم افضل خان صاحب کو بہت قریب سے، ان دنوں میں قریب سے مطلب کہ یہ لوگ قریب تھے تو انہیں بٹھا کر خود سنایا ہے. مجھے معلوم ہے، شاہین صاحبائی سے پوچھ لیجئے، انہوں نے مجھے نہیں بتایا، مگر مجھے معلوم ہے، اور میں یہ بات ایسے یقین سے جانتا ہوں جیسے اس وقت میں اپنے آپ کو اس کیمرے میں دیکھ رہا ہوں. ان سے پوچھیں، لوگ معلوم کریں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ مان جاتے تھے. تو یہ وجہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. اچھا، پھر دوسرے ایک واقعے کا آج مجھے وہ بھی بتانا پڑے گا. یہ بھی بے نظیر بھٹو کی ہی حکومت تھی. ڈاکٹر ملیہ لودھی، یہ دوسری حکومت جب بنی ہے، ڈاکٹر ملیہ لودھی یہاں پہلی بار ایمبیسڈر بن کر آئی ہیں، اور طلعت حسین کے جو اینکر ہیں، طلعت حسین، ان کے بڑے بھائی جو آج کل قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر رفعت حسین، وہ یہاں پریس منسٹر تھے. تو مولانا اٹلانٹا گئے، اچانک یہاں آئے تھے امریکہ، واشنگٹن میں بھی تھے، نیو یارک بھی آئے تھے. اچھا دیکھیں، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ ارلی 90s کی بات ہے، 92 کی میرے خیال میں، لیٹ 91 کی، مجھے اتنا 100% یاد نہیں ہے، مگر یہ کنفرم ہے، میں نے اخبار میں خبر چھاپی ہے. یہ اٹلانٹا گئے، مجھے ایمبیسی کے ہی کسی ایک فرد نے جو انتہائی معتبر فرد ہے اور ابھی زندہ ہے، اس نے بتایا کہ انہوں نے وہاں جا کے چھپ کر کیسے چکر چلایا، کہاں ملی، کہاں تعلقات تھے. اٹلانٹا میں جا کے ایک سکھنی سے شادی کی، اور 3 دن وہاں رہے اور پھر غائب ہو گئے. اور میں نے جب وہ خبر چھاپی تو پورے امریکہ میں اس زمانے میں میامی سے ایلے تک اخبار جایا کرتا تھا. تو وہ مولویوں نے، جو ان کے اہل حدیث جو بھی دیوبندی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لوگوں نے، ان کے ماننے والوں نے وہ اخبار پھینکا، مجھے فون پر دھمکیاں دی باقاعدہ. تو جناب، یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا دیکھیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس کو برا لگے تو لگے، مگر زندگی کی سچائی یہی ہے کہ 99%، 99% مرد ٹھرکی ہوتے ہیں، اور اسلام دین فطرت ہے، اسی لیے اس نے کہا 2 نہیں 4 شادیاں کر لو. اور اس سے بھی آگے بڑھ گیا، جس پہ میں نہیں مانتا اس کو. کوئی مجھے سزا دینا چاہے، میں تیار ہوں کہ لونڈیاں بھی رکھ لو، میں نہیں مانتا اس بات کو. تو اسلام مرد کی ٹھڑک کو پہچانتا تھا کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. جو 1% میں نے چھوڑ دیے 99 میں، 100 میں، تو ہمارے ایک دوست ہیں، بہت کمال بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھرکی نہیں ہے، اصل میں وہ بیمار ہیں.
ورنہ تو عین فطرت ہے یہ سب. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو غدر بود مچا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے لے کر سراج صاحب تک. اچھا پھر تماشا دیکھیں کہ ماروی سرمد ایک سادی سودی کامن سی خاتون ہے. میں تو کوئی اتنا بڑا انٹلیکچوئل بھی نہیں سمجھتا. ان کے بارے میں مجھے میرے ایک بہت ہی اچھے چھوٹے بھائی جیسے دوست جو پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک سٹوری بھیجی جو بہت شرمناک تھی، بہت زیادہ. تو میں نے اس کے اوپر ایک کمنٹ لکھ کے بھیجا، میرا جسم میری مرضی. تو اور میں نے کہا آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کسی کی پرسنل لائف میں گھسنا، وہ اتنی کوئی نون خاتون نہیں ہے. اور پھر خاتون ہے آپ میں اور خلیل الرحمان. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ خلیل الرحمان قمر میں کیا فرق رہ گیا ہے، مگر میرا مفہوم ہی یہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ آفاق بھائی وہ میرے ساتھ خبریں میں کام کرتی تھیں ارلی 90s میں، 92 93 میں. مجھے لکھا میرے پاس میسیج موجود ہے پورا. تو بات یہ ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں فریق ہیں نا، جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو مین فریق ہیں، یہ بینیفیشری ہیں اپنے اپنے نظریے کے. دونوں پیسے کماتے ہیں اپنا اپنا نظریہ بیچ کے، کرتا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ خواتین بھی، وہ مظہر عباس نے آج اب اپنے شو میں بہت خوبصورت بات کی کہ سائنس دا وہ جو پولیٹیشین ہوتا ہے نا وہ فلیکسیبل ہوتا ہے. تو یہ جو خواتین عورت مارچ کر رہی ہیں اپنے نعروں کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر لیتی ہیں، کچھ اقدار. دیکھیں تبدیلی ریپڈلی نہیں آئے گی، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ گریجولی آئے گی اور اسی سسٹم میں رہ کر آئے گی، ان کے ساتھ مل کر ہی آئے گی، انہیں سمجھا کے بتا کے کچھ باتیں مان کے، کچھ آگے بڑھ کے، کچھ پیچھے ہٹ کر. مگر نہیں وہ بھی نہیں ہٹتی، مگر کیونکہ سب کے اپنے اپنے بینیفٹس ہیں نا. وہ ایک پروگرام میں سمیہ قاضی صاحبہ بیٹھی تھیں، ڈاکٹر سمیہ قاضی، اور کہ وہ اپنا مارچ کریں گی، اور وہ اینکر کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا اور ان کا سارے جو ایجنڈا ہے وہ ایک جیسا ہے، تو اس میں کیوں نہیں جائیں گے. مگر وہ اپنی کہانی سنانی تھی کیونکہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے. مگر آپ نوٹ کریں کہ یہ ساری خواتین اپنے اپنے نظریے کی بینیفیشری ہیں. اس سے ان کو شہرت بھی ملتی ہے، پیسہ بھی ملتا ہے، اسٹیٹس بھی ملتا ہے. سمیہ امریکہ بھی ہو کے جا چکی ہیں، ان کا بھائی یہاں پڑھ کے بھی جا چکا ہے. مگر اپنی ان کی ایک کہانی ہے، انہوں نے وہی سنانی ہے. وہ عورتوں کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. جو عورت جو اصل ہے اس بیچاری کا تو اس معاملے میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کچھ پوائنٹ بھی لکھ کے رکھے ہیں. تو میں آخری میں ایک دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے نا، اصل میں سب سے بڑا قصوروار اس سے سمجھتا ہوں. ایک تو ذہن میں رکھیں کہ یہ شہری علاقوں کا میڈیا ہے مکمل، اور شہری علاقوں میں بھی جو شہر کی جو میجر آبادی ہے اسے ریپرزینٹ نہیں کرتا ہی ہے. مثال کے طور پر کراچی میں جائیں تو یہ کلفٹن کو اور اس طرح کی جو ماڈل ڈی ایچ اے جو ہے اور دوسری آبادیاں، بحریہ ٹاؤن جو اسٹیٹس سمبل ہیں، ان بستیوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسی طرح لاہور میں ماڈل ٹاؤن کو، ڈی ایچ اے کو اور بحریہ ٹاؤن کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے، باقی علاقے کو نہیں کرتا. باقی تو سونگنے چکھنے اور فیل کرنے کی حد تک والی بات ہے، مجبوری ہے. نیوز بلیٹن تو ان سب کے آپ نے دیکھیں کہ یہ حکمرانوں کا ہوتا ہے مکمل طور پہ. انہی کی لڑائیاں، انہی کی خوشحالی، انہی کی بدحالی، ان کی مرن، ان کی شادی، سب کچھ وہی ہے. تو دیکھیں سمجھدار میڈیا کیا ہوتا ہے. امریکہ میں اسرائیل اور فلسطین کے ایشوز سے لے کر مختلف ایشوز پہ ایک بہت مشہور نامور اینکر ہیں ٹیڈ کاپل. آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا. انہوں نے ایک زمانے میں بڑے خوبصورت شوز کیے ہیں، بڑے ہاٹ ٹاپکس کے اوپر. نیلسن منڈیلا کو بھی بلوایا. اسی طرح اسرائیل فلسطین کے ایشو پر نیو یارک میں ہی ٹاؤن ہال میٹنگ کی، دونوں طرف کے لوگ بلائے، اور اصل اس میں چیک کیا تھا، کراؤڈ بھی تھا، کہ کون کتنا پیشنٹ ہے، کتنا ٹالرنس کتنی ہے اس میں. تو اگر یہ میڈیا سمجھدار ہوتا نا تو یہ ریگولر لوگوں کو بٹھا کے سمیہ قاضی مفتی ہیں، اور یا جو ترقی پسندوں کی طرف سے فیمنسٹ بول رہے ہیں پروفیشنل میڈیا پہ، وہ کوئی مفتی ہیں، اپنے سوشل سائنٹسٹ ہیں بہت بڑے بڑے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ دونوں طرف کے لوگوں کو بٹھا کر دیکھا جائے نا کہ ٹالرنس کس میں ہے. میں نے ابھی ایک مولوی کو سنا، وہ جو گندی گندی گالیاں دے رہا تھا، آوارہ عورتیں ناچتی ہیں سڑکوں پہ، اور وہی ایک بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسوائے حسنہ دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، انہوں نے کیسے عورتوں کے لیے کیا. بھائی تو بتا تو نے کیا کیا؟
انہیں گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. وہ صرف بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے، کھانا پکانے کے باورچی ہے وہ، اور بچوں کی آیا ہے، اور رات کو مرد کی خواہشات کو پورا کرنے کے کام آتی ہے. ٹوٹل 90% تیرے ملک کی عورتیں ہیں، اگر 90 نہیں تو 80%. شہری علاقوں کی چند خواتین پر میں گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب تک شعور نہیں آئے گا، تعلیم نہیں آئے گی، یہ مولوی پریویل کرے گا، اور یہ تو آپ کو سورہ نساء دکھا دکھا کے، آپ کی تعلیمات دکھا دکھا کر بے وقوف بناتا رہے گا. کبھی یہ نہیں مانے گا کہ جناب ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. خواتین ہو سکتا ہے غلط سلوگن ایک دو اٹھا لی ہوں. میں مثال کے طور پہ ایک سلوگن پہ مجھے شدید اعتراض ہے کہ بچہ پیدا کرنے کی مرضی بھی عورت کی ہوگی. آپ نے شادی کیوں کی بھائی؟ اگر شادی کی ہے تو میری مرضی بھی شامل ہوگی. دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بچہ پیدا ہوگا یا نہیں پیدا ہوگا. بہرحال، آپ نے ایک اسلامک بہت بڑے سوشل سائنٹسٹ کا نام سنا ہوگا، ابن رشد کا، جنہیں ماشاء اللہ سے ہم نے بہت ذلیل کر کے مارا، مگر جب ویسٹ سے لڑنا ہوتا ہے تو ان کا نام ہم فخر سے لیتے ہیں. وہ پڑھیے گا کبھی ان کو ہم نے کیسے کیسے عذابوں سے گزارا. انہوں نے پلیٹو کی جو کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے ایتھکس. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پلیٹو جیسے افلاطون ہیں، ان کے استاد جو تھے سقراط، وہ پلیٹو اور یہ قبیلے کے لوگ ہیں. پلیٹو اور کیا نام ہے بقراط جو ہے نا، یہ ایک ہی سلسلے کے مرید ہیں. کہ پہلے استاد جو ہے نا وہ سقراط ہیں، جو میں نام مکس نہ کر جاؤں، کہ سقراط استاد ہیں اور باقی وہ دونوں جو ہیں ان کے سلسلے کے مرید ہیں. یہ عورتوں کو انتہائی کمتر سمجھا کرتے تھے، بہت زیادہ. اور سقراط نے تو یہ تک لکھا ہے کہ عورتوں کے تو دانت بھی مردوں کے برابر نہیں ہوتے. مطلب محترم کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دونوں کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں. ان کی بہت سی باتیں بہت اچھی ہوں گی، مگر بہت کنزرویٹو تھے. دور کے ہوتے تو دور کے مسئلہ ہوگا یا جو بھی ایشو ہے، یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. تو ابن رشد نے اس کتاب پر بہت طویل کمنٹ کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری عورت کی مرد سوسائٹی نے، مسلمان عورتوں کے بارے میں میرے خیال میں زیادہ ان کا ایڈریس ہے، کہ وہ ذہنی طور پہ وہ حال کر دیا ہے، اتنا تباہ کر دیا ہے کہ وہ بیچاریاں اب کچھ اچھا سوچ بھی نہیں پاتی. کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. ان کا حال ان پودوں اور درختوں کی طرح ہے جو بہار میں لہلاتے بھی ہیں، آپ کو اور مجھے تسکین بھی پہنچاتے ہیں اور جھومتے بھی ہیں، مگر اپنی مرضی سے چل نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے. ہوا ہی ہلا دے مگر آگے نہیں بڑھ سکتے. اور جب خزاں آتی ہے تو سوگوار ہو کے ایک ایک پتا ٹوٹ کے ختم ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مکمل ختم ہو گئے، بس جڑ رہ جاتی ہے یا اوپر تنا رہ جاتا ہے. تو ہماری عورت بھی گھر کی چار دیواری میں ان پودوں کی طرح ہے کہ جو جسے پتہ ہے کہ اس سے صرف کھانا پکانا ہے، گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور شوہر کی خواہشات پوری کرنی ہے. تو یہ حال ہے ہماری عورت کا. اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ عورت ہی عورت کی اصل میں دشمن ہے. آج جتنی گندی گالیاں اور اس کے ساتھ سوفسٹیکیٹڈ لینگویج میں خواتین نے اندر سے جو داڑیاں نکالی ہیں، اور جس پیمانے پر اپنے حقوق مانگنے والیوں کے خلاف نعرے مارے ہیں اور انہیں ان سے مس بیہیو کیا ہے، وہ ایک تاریخ ہے. میں اس پر بہت بول سکتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ہی بہت ہے آج کے لیے. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.